السلام علیکم دوستوں پچھلے ایپیسوڈ کے لاسٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسمیان سلطانہ اپنے ساتھ کے سپاہیوں کو بتاتی ہے کہ عثمان فرار نہیں ہوا بلکہ اس کو کانتا قزونوس نے اغوا کر دیا ہے، اور یہ بات صرف ہمیں ہی معلوم ہے، اس بات کا کسی اور کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم سوگوت میں دیکھتے ہیں جب علاؤالدین شیخ ادب علی سے پوچھتے ہیں کہ شیخ ادب علی، انہوں نے تو آپ کو زندان میں اذیت دی ہوگی، کیا انہوں نے میری ماں کو بھی تکلیف پہنچائی ہے؟ اس پر شیخ ادب علی کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے بیٹا، یہ جان تو بنی ہی تکلیف سے گزرنے کے لیے ہے، لیکن جب آپ اس تکلیف سے گزرو گے تو یہ تکلیف آپ کو ترقی دے گی۔ اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملعون خاتون آگ تیمور کے پاس وہیں پر آ جاتی ہے۔ اس پر علاؤالدین ملعون خاتون سے پوچھتے ہیں میرے اماں اور بابا ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اس پر ملعون خاتون کہتی ہے کہ دلاسا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ملعون بیٹا وہ یہاں پر نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسمیان سلطانہ نے کچھ اور منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ سپاہی جب زندان میں پوچھے تو بالا اور عثمان صاحب زندان میں موجود نہیں تھے، لیکن علاؤالدین تم فکر نہ کرو، ہم اپنے سردار اور بالا خاتون دونوں کو ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ اس کے بعد شیخ ادب علی سب لوگوں کو بیٹھنے کو کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میرے پیارے شہزادوں، تمہارے اماں اور بابا منافقین نے ایک مقصد کے لیے قید میں رکھا ہے، آپ بہت خوش قسمت ہو کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے مقصد پر تخلیق آنے والی بہادر مائیں اور ایک بہادر بابا آپ کو ملے ہیں۔ اس پر اوران کہتا ہے کہ شیخ دادا وہ ہم سے ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو عوام کی فکر کرتے ہیں اور اسی فکر میں ہم اپنے دل کے دردوں کو بھی بھول جاتے ہیں، لیکن جو اب ہمارے سامنے مشکل ہے وہ سب سے بڑی مشکل ہے شیخ دادا۔ اس پر علاؤالدین کہتا ہے کہ فاطمہ بھی مجھ سے سوال کر رہی تھی، میں اسے جواب نہیں دے سکتا، میں تو بڑا ہوں لیکن اس کی عادت ہو چکی ہے، لیکن ابھی تو حلیمہ چھوٹی ہے، اسے اپنی ماں کی بہت ضرورت ہے شیخ دادا۔ اس پر شیخ ادب علی کہتے ہیں کہ میرے شہزادوں، کیا آپ لوگ خود کی جنگ کے بارے میں جانتے ہو؟ اس جنگ میں کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کو شکست ہوئی تھی، بہت شہید بھی ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اللہ کا شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ اس جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فوج بہت پریشان ہو گئی۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس پر اللہ نے کون سی آیت نازل کی؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 139۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہمت مت ہارو اور غم نہ کرو، اور اگر تم کامل ایمان رکھتے ہو تو تم غالب آؤ گے۔ سورۃ آل عمران 139۔ ابھی اسمیان بھی یہی سوچتی ہے کہ اس نے ہمیں اپنی چالوں سے شکست دے دی ہے، لیکن یہ مت بھولنا بچوں کہ ہم سچے مومن ہیں، ہم نے اپنا دل اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم آگے جا کے غالب ضرور آئیں گے، ہم بھی جانتے ہیں ہم دشمن کے ساتھ اپنے دلوں کی طاقت سے اللہ کے راستے پر لڑتے رہیں گے۔ اب میرے بچوں، ہر چیز بدلنے والی چال آپ چلو گے اور ترگت صاحب بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس پر ملعون خاتون کہتی ہے کہ میرے شیخ، یہ ہم کیسے کریں گے؟ اس پر شیخ ادب علی کہتے ہیں کہ اسمیان سلطانہ سلطان مسعود کو مارنے سے پہلے ہمارے بچے سلطان مسعود کو بچا لیں گے۔ اس پر ملعون خاتون کہتی ہے کہ اوران بے اور علاؤالدین بے، اب یہ میدان آپ کا ہے، ہم جا کر عثمان صاحب اور بالا خاتون کو ڈھونڈیں گے اور آپ دونوں جا کر سلطان مسعود کو بچاؤ گے، اور اس کے بعد ہم جنگل میں ایک غار میں دیکھتے ہیں جہاں پر بالا خاتون اور عثمان صاحب دونوں ہی بھی ہوش تھے۔ عثمان صاحب کو ہوش آ جاتا ہے، عثمان صاحب دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ ایک رسی سے بندھے ہوئے ہیں اور بالا خاتون تک پہنچ نہیں پا رہے۔ عثمان صاحب بالا خاتون کو پکارتے ہیں، اتنے میں بالا خاتون کو بھی ہوش آ جاتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ان لعنتی کتوں نے ہمیں یہاں پر باندھ دیا ہے۔ اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کانتا قزونوس اور اولوف بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ اولوف عثمان صاحب کو کہتا ہے کہ عثمان صاحب، تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو یہاں سے چھڑوانے کے لیے اتنے مضبوط نہیں ہو عثمان صاحب۔ اس کے بعد کانتا قزونوس کہتا ہے کہ عثمان، تمہارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے بتاؤ کہ تم نے مقدس صلیب کو کہاں پر چھپا کر رکھا ہے۔ اس پر عثمان کا آپ کہتے ہیں کہ اچھا کانتا قزونوس، تم نے مقدس صلیب حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے؟ کانتا قزونوس کہتا ہے ہاں بالکل، تم نے کیا سوچا تھا عثمان؟ کیا میں نے تمہیں وہاں سے اس لیے چھڑوایا ہے؟ کیا تمہیں میں آزاد کر دوں گا؟ اب مجھے جلدی بتا دو کہ وہ مقدس صلیب کہاں پر ہے تاکہ تم زندہ رہ سکو۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ کانتا قزونوس، تم مجھے موت سے نہیں ڈرا سکتے۔ کانتا قزونوس کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے عثمان صاحب، اس لیے تو میں تمہاری خاتون کو بھی تمہارے ساتھ لے آیا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ
اس کی موت سے تم ضرور خوف زدہ ہو جاؤ گے۔ اپنی خاتون کو بچانے کے لیے سلطان مسعود کو ان کے حوالے کر دیا تھا، یہاں تک کہ تمہاری ریاست کا مستقبل بھی سلطان مسعود پر ہی منحصر تھا۔ آپ نے اپنے مقصد کو بھی چھوڑ کر اپنی خاتون کو بچایا۔ تم نے اندرونی کوس کو بھی اپنے تخت پر قائم رکھا، ایسا اسی لیے نہ عثمان صاحب کیونکہ تم آس پاس کی ریاستوں کی ترتیب کو خراب کرنا چاہتے ہو تاکہ تم مضبوط رہو عثمان، تاکہ اگر تم مجھے اس دن اس تخت پر بیٹھنے کے دیتے تو آج تمہارے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کانتا قزنوس، تم ہی شہنشاہ کو مروانا چاہتے تھے، تم ہی ان سب چالوں کے پیچھے تھے۔ اس پر کانتا قزنوس عثمان صاحب کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ عثمان بس بہت ہو گیا، میں صلیب کے علاوہ تم سے کچھ اور نہیں سننا چاہتا۔ وہ اپنا خنجر نکال کر کہتا ہے کہ کیا تم مجھے اس صلیب کے بارے میں بتا دو یا تو اپنی خاتون بالا خاتون کو الوداع بولو۔ اسے بالا خاتون بھی عثمان صاحب کو کہتی ہے کہ عثمان صاحب انہیں کچھ بھی مت بتانا، چلو اس دنیا کو الوداع کرتے ہیں اور آخری دنیا میں جا کر ملتے ہیں۔ عثمان صاحب آپ ایسی کوئی بات نہ بولنا جس سے ان کو طاقت ملے۔ اس پر عثمان صاحب کانتا قزنوس کو کہتا ہے کہ کانتا قزنوس کیا تمہیں سن رہے ہو؟ اب بتاؤ کہ جس طرح ہم اپنی موت کے سے نہیں ڈرتے، کیا ہم اس طرح دوسروں کی موت سے بھی نہیں ڈرتے؟ موت تو ہمارے لیے چھوٹی سی جدائی ہے کانتا قزنوس، اصل نصرت تو آخرت کی زندگی میں ہے۔ اگر تم نے مجھے آج مار دیا تو تمہیں کبھی بھی اس صلیب کے بارے میں نہیں پتا چلے گا، لیکن آج اگر تم نے میری خاتون کو مار ڈالا تم کبھی بھی کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ مجھے پتا ہے کانتا قزنوس تم عقل مند ہو، اس لیے تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فریق وہاں پر آ جاتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ عثمان صاحب کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس کے بعد فریق اپنا چہرہ اتار دیتی ہے۔ بالا خاتون بھی دیکھتی ہے کہ یہ مارٹھا ہے اور پھر فریق کہتی ہے کہ عثمان میں تمہارے سامنے ہی بالا خاتون کو مار دوں گی۔ اس پر بالا خاتون کہتی ہے کہ تم تو مارتا ہو، اچھا تم ہی وہ شیطان تھی۔ اس پر فریق کہتی ہے کہ بالا خاتون میں مارٹھا نہیں بلکہ میں فریق ہوں۔ بالا خاتون کو اسی گردن سے پکڑ لیتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ میں تمہیں مارنے جا رہی ہوں۔ بالا خاتون کی وہ زور سے گردن دبانے لگتی ہے تاکہ عثمان اس صلیب کے بارے میں بتا دے۔ اس پر کانتا قزنوس فریق کو کہتا ہے کہ فریق یہ تم کیا کر رہی ہو، بالا مر جائے گی۔ اس پر فریق کہتی ہے کہ مجھے تمہارے کان صلیب اور کسی کی چیز کی پرواہ نہیں اور میں کسی کی بھی بات نہیں سنوں گی، مجھے اولوف کا قابو بھی نہیں ہے، میں آزاد ہوں۔ اس پر بالا خاتون سانس رک رہا تھا اور وہ تقریباً بے ہوش ہونے والی تھی۔ اس پر اولوف کہتا ہے کہ فریق بس کرو، پرسکون ہو جاؤ۔ اولوف کے کہنے پر فریق رک جاتی ہے۔ پھر فریق اپنا خنجر نکال کر کہتی ہے کہ لیکن عثمان صاحب جلدی ہمیں صلیب کے بارے میں بتا دو ورنہ میرا ہاتھ رک نہیں سکتا، یہ ضرور ہی خون بہائے گا۔ اس پر عثمان صاحب کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ فریق کہتی ہے کہ تمہاری پیاری بیوی مرنے والی عثمان۔ بالا خاتون کی گردن پر چاقو رکھ لیتی ہے۔ فریق کہتی ہے کہ عثمان یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے، میں تمہاری فاختہ کو تم سے چرا لوں گی۔ اولوف جب دیکھتا ہے کہ عثمان کچھ بھی نہیں بتا رہا وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے اور عثمان صاحب کو جا کر پکڑ لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم نے میرے بھائی اور میرے سپاہی، تم نے عثمان مجھ سے سب چھین لیا۔ وہ عثمان صاحب پر تشدد کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ساگا آئی اور کولوفو تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے سارے سپاہی کھو دیے ہیں۔ اولوف عثمان صاحب پر بہت تشدد کر رہا تھا۔ اولوف کہتا ہے کہ عثمان جلدی سے بول دو نہیں تو میں تم دونوں کو ہی مار دوں گا۔ یہ دیکھتے ہوئے کانتا قزنوس کہتا ہے کہ اولوف بس بہت ہو گیا، اگر عثمان مر گیا تو ہمیں کوئی بھی معلومات نہیں ملے گی۔ اور پھر کانتا قزنوس عثمان کو کہتا ہے کہ عثمان اب بولو، بس بہت ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مرمراجک قلعے میں دیکھتے ہیں جہاں صبح ہو چکی تھی، پتہ چل چکا تھا کہ عثمان بھاگ چکا ہے۔ سب سپاہی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ والدہ سلطانہ غصہ کرنے کا ناٹک کر رہی تھی۔ اب سپاہیوں کہتی کہ سپاہیوں کیا تم لوگ اس طرح زندان کی حفاظت کرو گے؟ عثمان زندان سے کیسے بچ کر جا سکتا ہے؟ تمام فوجیوں کو باہر بھیجو، اس باغی کو تلاش کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اس کے بعد آؤ جی بھاگتا وقت والدہ سلطانہ کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ والدہ سلطانہ آگ تیمور بھی زندان میں نہیں ہے، عثمان کے ساتھ تمام اس کے سپاہی بھی چلے گئے ہیں، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر والدہ سلطانہ اصل میں غصے میں آ جاتی ہے اور بینگی خاتون کو کہتی ہے کہ بینگی خاتون جلدی سے پتہ لگاؤ کہ سپاہیوں کو کس نے آزاد کروایا۔ الجھجک خاتون بھی وہاں پر آ گئی تھی۔ بینگی خاتون کو الجھجک پہ ہی شک تھا۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ والدہ سلطانہ کا یہ ناٹک سلطان علاء الدین بھی باہر آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ والدہ سلطانہ بتاتی ہے کہ میرے سلطان عثمان اور اس کے سپاہی بھاگ گئے ہیں۔ عثمان جانتا تھا کہ اس کی سزا کیا ہوگی، اس لیے مقدمے سے بچنے کے لیے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس پر سلطان وزیر ساولی پر غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وزیر تم ابھی تک یہاں پر کھڑے ہو، جلدی سے جاؤ عثمان کو ڈھونڈو اور اسے پھانسی دو۔ اور اس کے بعد والدہ سلطانہ سلطان کو کہتی ہے کہ سلطان اس عثمان کے اس عمل سے واضح ہوتا ہے کہ عثمان کو اس کے جرم قبول ہیں اور وہ انصاف سے بھی بھاگ رہا ہے۔ اب عثمان ایک بھاگی ہے سلطان، اس لیے ہمیں سب سے پہلے شہر کو قبضے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم غار میں دیکھیں گے جہاں پر کانتا قزنوس عثمان کو کہتا ہے کہ عثمان بولو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
فریق بالا خاتون کے پاؤں پر خنجر مارتی ہے۔ بالا خاتون کو ڈرتے ہوئے دیکھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اچھا رک جاؤ، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ آزندگی کے جنگل میں تمہیں ایک چرواہا ملے گا، وہ آپ کو ایک فقیر کی شکل میں نظر آئے گا۔ وہ مقدس صلیب حاصل کرنے کا آپ کو اسے ایک کوڈ بتانا ہوگا۔ اولوف پوچھتا ہے کہ عثمان مجھے بتاؤ کہ وہ کوڈ کیا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں دھوئیں کے بغیر آگ نہیں ہو سکتی اور تلوار کے بغیر آدمی نہیں ہو سکتا۔ اسے یہ بھی کہنا کہ مجھے عثمان صاحب نے بھیجا ہے، اور کہنا کہ تلوار اپنے ہاتھوں سے تراشی نہیں جا سکتی، بس تم وہ اس کو کہو گے تو وہ تمہیں صلیب دے دے گا۔ یہ بات سن کر کانتاکوزونوس بہت ہی خوش ہو جاتا ہے اور پھر اولوف کو کہتا ہے کہ عثمان بالا تمہارے ہیں اولوف، تم جس طرح بھی چاہو اس کو مار دے سکتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے کانتاکوزونوس صلیب لینے کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب انگوٹھی اتار لیتے ہیں اور اس کی نوک سے رسی کو کاٹنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ہم شہر میں ملعون خاتون کو دیکھیں گے۔ آگ تیمور کہتا ہے کہ ہم عثمان صاحب کو ڈھونڈنے کے ہر طرف ہی اپنے سپاہی بیچ دیے ہیں۔ ملعون خاتون کہتی ہے کہ آگ تیمور ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہے، ہم خود بھی جائیں گے اور عثمان صاحب کو تلاش کریں گے۔ اتنے میں سپاہی سنگور بھاگتا ہوا ملعون خاتون کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ملعون خاتون والدہ سلطانہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ یعنی شہر آ رہی ہے۔ چرواہے نے ہمیں خبر بھیج دی ہے کہ اب وقت آ چکا ہے ملعون خاتون۔ اس پر ملعون خاتون آگ تیمور کو کہتی ہے کہ آگ تیمور تم عثمان صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے جاؤ، مگر میں تمہارے ساتھ آئی تو والدہ سلطانہ شک ہو جائے گا، میں دیکھتی ہوں کہ والدہ سلطانہ کا کیا مسئلہ ہے، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں گی آگ تیمور، لیکن تم مجھے خبر بھیجتے رہنا۔ اس کے بعد باقی سپاہی عثمان صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ ملعون خاتون کہتی ہے کہ جلدی سے آ جاؤ والدہ سلطانہ، دیکھتے ہیں کہ تمہارا اب کیا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ والدہ سلطانہ ملعون خاتون کے پاس اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ جاتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ ملعون خاتون مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے آپ کو یہاں پر دیکھنے کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ دوسری طرف ہم غار میں دیکھیں گے جہاں پر عثمان صاحب ابھی بھی اپنی انگوٹھی سے اپنی رسی کو کاٹ رہے تھے۔ وہاں پر فریق اولوف کو کہتی ہے کہ میرے پیارے ہم نے اس دن کے لیے بہت انتظار کیا ہے۔ اس پر اولوف بھی کہتا ہے کہ جس چیز کو پانا چاہتے تھے اور اس چیز کو آج ہم نے پا لی، عثمان اور بالا کی زندگی کی اب کوئی قیمت نہیں رہی۔ فریق خدا نے ہمیں یہ دونوں دیے۔ اس پر عثمان صاحب مسکراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے رب سے بہت دعائیں مانگتے ہیں، ہمارا رب ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اس پر اولوف کہتا ہے کہ کافروں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی عثمان، اور کافر کا خون عیسیٰ کے لیے حلال ہے۔ عثمان صاحب رسی کاٹ رہے تھے، تقریباً عثمان صاحب کی رسی ٹوٹ ہی چکی تھی۔ پھر فلیک اولوف سے پوچھتی ہے کہ کیا ہم بالا کو عثمان کے سامنے ہی قتل کریں گے یا ہم پہلے عثمان کو بالا کے سامنے قتل کریں گے؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب نے اپنی رسی توڑ دی تھی، عثمان صاحب نے اپنے ہاتھ ایسے ہی پیچھے باندھے ہوئے تھے۔ پھر اولوف کہتا ہے کہ عثمان کو میں ماروں گا اور تم آہستہ آہستہ مار سکتی ہو فریک، بس مجھ سے اب تو کوئی کا صبر نہیں ہو سکتا۔ اور عثمان صاحب کے ہاتھ تو کھل چکے تھے، لیکن پھر بھی عثمان صاحب بالا خاتون کو کہتے ہیں کہ اب ہم آخرت میں ملیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اب میدانوں میں گھوڑے دوڑائیں گے اور اب ہم پھول بھی تلاش کریں گے، فکر نہ کرو بالا خاتون۔ بالا خاتون بھی کہتی کہ عثمان صاحب مجھے آپ پر پورا یقین ہے۔ اولوف آگے بڑھتا ہے، عثمان صاحب کو پکڑ لیتا ہے۔ عثمان صاحب بھی ناٹک کر رہے تھے جیسے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ پھر جیسے ہی اولوف عثمان صاحب کو ایک مکہ مارنے لگتا ہے، کتنے میں عثمان صاحب اپنے ہاتھوں سے اس مکے کو روک دیتے ہیں، عثمان صاحب دونوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ پھر ایک بالا خاتون کو مارنے لگتی ہے، لیکن بالا خاتون اسے رات مارتی تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ عثمان صاحب خنجر کی مدد سے بالا خاتون کی رسیوں کو بھی کھول دیتے ہیں۔ اور دوستوں یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ ملتے ہیں آپ کو اپنی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔